ابھی ذرا اسی پہ بات کر لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہیز جوائنڈ اس. مظہر عباس صاحب خیر اینی وے چلیں اسٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ اس پر بہت بات ہو چکی ہے. مجموعی طور پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معیشت. اور کوئی چیز ایکچولی آتی نہیں ہے دماغ میں, اونلی خالی خزانہ جو ہے ہمارا. تو اس کے باوجود سیاسی جماعتیں اپنے منصوبے جو ہیں وہ بتا رہی ہیں اور وہ سب خرچے والے ہیں, آمدن والے کم ہی ہیں سو فار جتنا ہمیں پتہ چلا ہے. تو کیا انہیں حقیقت سے دور کہنا غلط ہوگا یا پھر دیر از سم ادر ایکشن اینڈ پلان بیہائنڈ دا سینس؟ جی میرا خیال ہے جو صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, کوئی بھی پارٹی جو اس وقت الیکشن لڑ رہی ہے وہ بولڈ منشور نہیں دے رہی. وہ یہ منشور نہیں دے رہی, لوگوں سے سچ نہیں بول رہی کہ آپ کی معاشی صورتحال کتنی خراب ہے. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم سخت فیصلے کریں گے. ظاہر ہے انہیں خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا. تو وہ بالکل وہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. وہ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ ہم ریلیف دیں گے, یہ نہیں بتا رہے کہ ریلیف کیسے دیں گے, یہ نہیں بتا رہے کہ پیسے کیسے آئیں گے. بڑے کیونکہ عام طور پہ منشور میں دعوے کیے جاتے ہیں اور جب وہ جماعت اپنا منشور کے ساتھ حکومت میں آتی ہے تو وہ منشور وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, کیونکہ زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی زمینی اور حقائق جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں, جس کے لیے آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, جس کے لیے آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز دیکھ لیں, اور آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشن سے باہر نہیں نکل سکتے. تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں معیشت کے حوالے سے خوفزدہ ہیں. معیشت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہی کہ وہ زمینی حقائق سے ملتی جلتی ہوں. وہ دعوے کر رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ صرف دعوے ہیں, یہ اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ اس معاملے میں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہوں گی اس سے باہر نہیں جا سکتے. ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز اس سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا. اب تو بہت سے جو عالمی ادارے ہیں وہ 5 ایئر پلان بھی مانگ رہے ہیں. خبریں ایسی بھی ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہ اس پہ کام آلریڈی شروع کر چکا ہے. سو جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو آنر کرے گی یا نہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. مظہر صاحب ذرا سیاسی بات کر لیتے ہیں. گزشتہ ہفتہ 10 دن میں ایک ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ تحریک انصاف کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے, اور تحریک انصاف کے مخالفین جو ہیں وہ اس پر بڑے پریشان ہیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جا رہا ہے یا پیش قدمی ہے کچھ اس طرف؟ دیکھیے پتہ نہیں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ, اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ سب اپنی اپنی فیلڈ چاہتے ہیں. کوئی لیول پلینگ فیلڈ 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, 2013 میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, صرف کردار بدل گئے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ تو لیول پلینگ فیلڈ کا ان کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں بلہ بھی ملے اور عمران خان بھی ملے. اب اگر دونوں نہیں ملتے تو ان کو بڑا نقصان ہو جائے گا. دونوں میں سے ایک چیز بھی ان کو مل جاتی ہے, یعنی اگر بلہ انہیں مل جاتا ہے تو انہیں کافی حد تک ریلیف مل جائے گا. اس وقت جو ان کی نظریں ہیں وہ عدلیہ کے اوپر ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے, اگر وہ انڈورس کر دیتا ہے سنگل بینچ کے فیصلے کو تو یہ ایک اور بڑا ریلیف ہوگا. اس کے بعد ظاہر الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا, ظاہر فائنل فیصلہ جو کلیئر ہوگی, سچویشن صحیح معنوں میں کلیئر ہوگی, وہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ وہ جنوری کے فرسٹ ویک میں یا جنوری کے سیکنڈ ویک میں, کم سے کم 12 جنوری سے پہلے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس کو کتنی لیول پلینگ فیلڈ ملنے جا رہی ہے. چلیں پھر جنوری کا فرسٹ ویک تو پھر اگلا پورا ہفتہ یہی ہے. اور یہ بات ہمیں ذرا فنی لگی کہ ہر کسی کو پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے, اپنی اپنی فیلڈ چاہیے. جی بالکل ایسے. اچھا مظہر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ ایک طرف تو 3 بڑی جماعتوں کی بات کریں تو وہ کسی نہ کسی زاویے سے وکٹم کارڈ کھیلتی نظر ضرور آ رہی ہیں اور الیکشن اسی پر لڑیں گی بھی. لیکن یہ بات بھی کچھ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ الیکشن کے بعد ایک ایسی حکومت بن سکتی ہے جس میں سب کو کچھ نہ کچھ حصہ یا کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ مل جائے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ورکیبل بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی کہنا تو بہت قبل از وقت ہے, لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ کسی کو کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ شاید ابھر کے نہیں آئے. کولیشن گورنمنٹ آئے گی. کولیشن گورنمنٹ جنرلی ایک کمزور حکومت ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کو اتحادیوں, ایک طرف آئی ایم ایف کا پریشر, ورلڈ بینک کا پریشر, اکنامک پریشر, دوسری طرف آپ کے جو جن کے ساتھ آپ اتحاد بناتے ہیں چھوٹی جماعتیں, ان کی بارگیننگ پوزیشن, آپ کی کابینہ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہے, اب یہ ووٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بہتر یہ ہے کہ
کسی بھی ایک جماعت کو, جس کو بھی وہ چاہیں, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, اور کسی ایک جماعت کو اگر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آتی ہے اور وہ کمفرٹیبلی حکومت بناتی ہے, وہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگا. اور اس کے وہ کیا پالیٹکس کرتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنی پالیسیز کو انفورس کریں. اگر کولیشن بنتی ہے تو یقین جانیں کہ ایک مرتبہ پھر ہم ایک غیر مستحکم پاکستان کی طرف جائیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک تو یہی آ رہا ہے مختلف تجزیہ کاروں کی کہ بھئی ایک کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی, اور ویسے ہر سیاسی جماعت اپنے جیتنے کا دعویٰ تو کرتی ہے اور وہ اس دفعہ بھی کر رہی ہے, لیکن اب اتنا ٹائم رہا نہیں ہے تو بڑی اچھی طرح پتہ بھی چل جائے گا. لیکن اب جب یہ نیا سال سٹارٹ ہو جائے گا فرام منڈے, تو یہ ضرور ایک بات چیت آپس میں کریں کہ who you want to vote for, who is coming to your expectations, اور کیا جو پرومسز ہیں, جو وعدے کیے جا رہے ہیں, ان کے پیچھے کتنی کانکریٹ پلاننگ ہے کہ یہ کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے. so you need to work it out a little bit. بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہم استحکام کی طرف جائیں گے. کوئی بھی اگر فار انسٹنس کوئی بڑی 3 جماعتیں ہیں نا ہمارے پاس, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, ان میں سے اگر پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے تو کیا باقی سب چین سے بیٹھ جائیں گے؟ اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ کو لیڈ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کیا انہیں حکومت کرنے دے گی؟ کیونکہ 2013 کے بعد تو انہوں نے حکومت نہیں کرنے دی تھی. تو ساروں کے جو منشور ابھی آنا شروع ہو جائیں گے, پیپلز پارٹی کا تو آ گیا, تو یو نیڈ ٹو ریئلی سی کہ یہ کیا ان کا پلان کیا ہے. معیشت کے حوالے سے آپ ضرور دیکھیں, انوائرمنٹ کے حوالے سے ضرور دیکھیں, صحت کو تو ڈیفینیٹلی مد نظر آپ رکھیں. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ ون نیڈس ٹو اسٹڈی, کیونکہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے. یہ سارے آپ کے ووٹوں کے لیے ہی اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ کیا یہ ملک مزید کیوس کا متحمل ہو سکتا ہے. مطلب ڈسٹرپشن کی سیاست, کیوس کی سیاست, ہنگامے کی سیاست, گالم گلوچ کی سیاست, اوئے توئے اور ابے تبے کی سیاست, اور پھر ذات برادری ان ساروں سے بالا تر ہو کے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے گزشتہ ایک اور وی آر ایٹ دیٹ, ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. ہم سب کچھ ٹرائی کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے, ایوری تھنگ ہیز بین ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ. ہم نے ایک دہائی میں ڈسٹرپشن کی سیاست کی ہے, ہم نے احتجاج کی سیاست کی ہے, ہم نے کوئی چین سے بیٹھا ہی نہیں اس ملک میں. اور پھر منشور تو ایک چیز ہے, وہ بھی ضرور دیکھیں, ساتھ ساتھ ان کے ماضی کا ریکارڈ ضرور دیکھیں کہ پاسٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے. تو یہ ساروں کی یہ ساری چیزیں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے کہ آپ کا ووٹ کدھر جائے گا. اور کیا منشور دے رہی ہیں سیاسی جماعتیں؟ ہر جو بھی حکومت آئے گی اس کو IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرا خیال ہے کہ اینڈ میں نہ کریں, پہلے کر لیں, تو وہ کیا وعدے کریں گے؟ وہ جتنے ایگزیکٹلی جو بھی وعدے ہوں گے پھر وہ اینڈ میں تو وہ اس سے لنکڈ ہوگا سارا معاملہ. سو بی اسمارٹ, پاسٹ پرفارمنس ضرور دیکھی جائے اور اس کے بعد فیصلے جو ہیں کیا جائے.